مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان کو فیض ملتا ہے، تمہارے در سے زم کا فیضان حق خطیب علی ہے، یہ غوث کا فیضان حق خطیب علی ہے، مرشد کا گلستان حق خطیب علی ہے، وفا کا گلستان حق خطیب علی، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ۔ نبی کی ختم نبوت پہ تو نے پہرا دیا، نبی کی ختم نبوت پہ تو نے پہرا دیا، یہ تجھ پہ زہرا کا احسان حق خطیب علی، یہ تجھ پہ زہرا کا احسان حق خطیب علی ہے، وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی۔ نبی کے عشق کی شمع جلا لو تم دل میں، نبی کے عشق کی شمع جلا لو تم دل میں، یہی تو تیرا ہے فرمان حق خطیب علی، یہی تو تیرا ہے فرمان حق خطیب علی ہے، وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ۔ بلاوڑے کا زمانے میں نام گونجتا ہے، بلاوڑے کا زمانے میں نام گونجتا ہے، تجھی سے اس کی ہے پہچان حق خطیب علی، تجھی سے اس کی ہے پہچان حق خطیب علی، کا گلستان حق خطیب علی ہے، وفا کا گلستان حق خطیب علی، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ، مرشدی حق خطیب حسین بادشاہ۔
کی ختم نبوت کے یہ سپاہی ہیں، نبی کی ختم نبوت کہ یہ سپاہی ہیں۔ اویس تجھ پہ ہے قربان حق خطیب علی، اویس تجھ پہ ہے قربان حق خطیب علی۔ ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی، تو ہے وفا کا گلستان حق خطیب علی۔ مرشد سونا سونا۔ لا الہ الا اللہ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، اولیاء اللہ کے دیوانے، زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر روز رب سے۔ میں یہ دعا فرماتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لی دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا بن جانے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کی دو بہترین مشن، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ جسے رب شفا دینے پہ آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب شفا نہ دے اسے کوئی دلا نہیں سکتا، جسے رب بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب نہ بھیجنا چاہے اسے یہاں کوئی لا نہیں سکتا۔ اس عقیدے یقین کے ساتھ انتہائی ٹھنڈے موسم میں بڑی تعداد میں ویل چیئر اسٹریچر کے لوگ جو نیچے حالوں میں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم کے وسیلے سے آپ کی ظاہری باطنی جو مرضیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم فرمائے، اور جو دکھ لے کے آئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور کرم اور مہربانیاں عطا فرمائے۔ دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بہت بڑی تعداد میں مجھے جانتا ہوں، اگر آپ کو جگہ مل سکتی ہے تو آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، اگر کہیں بھی جگہ آپ کو مل سکتی ہے تو آپ بیٹھ جائیں، جن کو جگہ نہیں مل سکتی بے شک کھڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ بس درد سر بھی جو ہے اگر نہ ختم ہو تو وہ عذاب جان بن جاتی ہے، اور زندگی کی تمام خوشیاں انسان کی صحت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو، رشتہ تعلق ہو، کتنے بھی اس کے رابطے ہوں، جب اس کی صحت سلامت رہتی ہے تو پھر وہ سارے رشتے اس کو اچھے لگتے ہیں، ساری چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں۔ جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے تو اس کے سارے مال و دولت یا اس کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ جو ہی صحت چلی جاتی ہے تو پھر انسان کی تمام خوشیوں کو وہ ساتھ لپیٹ کے چلی جاتی ہے، کیونکہ صحت ہزار نعمتوں سے بڑی ایک رب کی نعمت ہے۔ اور ایک خوبصورت بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر یہ دل کی تختی پہ لکھ لیں گے، اور میں دیکھ کے انتہائی خوش ہوا ہوں، اور دل کے اندر بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ زندگی کے تو مشن دو ہی ہیں، یا تو جب دکھی انسانیت دنیا کے جدید ترین علاج سے لوگ شفا نہیں پا سکتے تو وہ اللہ کے قرآن سے شفا پا لیتے ہیں،
اور دوسرا جب تاجدار ختم نبوت کی صدائیں پوری دنیا میں گونجتی ہیں تو اس سے دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کا مقام جنت ہے، اور جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ آ گیا وہ بھی سینہ جنت چلا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہیں اور وہ یہ حسن ابدال سے تشریف لائے ہیں، اور ان کو مختلف مرضیں تھیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے اور 3 فرد ہوں تو جو باقی خاندان کے لوگ رہنے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ سوائے آنسو کے اور کچھ آنکھوں میں نہ تھا۔ ایک بچی ہے، اس کا نام، اور یہ عمر اس کی 5 سال ہے، اور یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے گردے کے اندر پتھری تھی، میرا خیال ہے اوپر آ جائیں، وہ چھوٹی سی بچی گردے کے اندر پتھری تھی، اور دوسری کا نام جو ہے صفیہ ہے، اور اس کی عمر 9 سال ہے، اور اسے برین ٹیومر تھا، برین کا کینسر، اور ایک اور ان کی ساتھ آئی ہیں، ان کو بھی ایسا ہی مسئلہ تھا۔ اب یہ بچی اور اب یہ دیکھیں کہ یہ ایسی ایک موذی مرض کے اندر گرفتار تھے، آنکھ اشک بہار ہے، ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، اور یہ آج کتنا خوش ہے۔ اب برین ٹیومر تھا، انسانوں نے 7 دم نہیں کرائے بلکہ انہوں نے 5 دم کرائے۔ آج 5ویں دم پہ دربار علیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں، اور پہلی بچی جو ہے جو میری بالکل پاس کھڑی ہے، اس کی گردے کی پتھری ختم ہو گئی، اور جو دوسری بچی ہے اس کو برین ٹیومر تھا، برین کا کینسر تھا، ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دیا، آپریٹ بھی کامیاب نہیں ہوا، تو انہوں نے جب دم کرائے جا کر چیک کرایا تو برین سے وہ کینسر بھی چلا گیا۔ اب چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی یتی فیضان نسل۔ اب یہ بچیاں ساری کی برابر ہوتی ہیں، ان کا پورا خاندان آیا ہوا، حسن ابدال سے آئے ہوئے پورا خاندان آیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی شبیں کتنی راتیں اس بچی نے جا کے گزاری ہوگی، اور کتنی تکلیف میں یہ چھوٹی سی بچی ہوگی۔ اگر چند گھنٹے کی لیے آپ اللہ والی کے دربار پہ آ جائیں، اللہ والوں کے دربار پہ آ جائیں، تو کچھ وقت وہاں بیت جائے تو یہ خسارہ نہیں بلکہ یہ فائدہ ہے۔ ذکر خدا ہوتا رہتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہتا ہے۔ اب جو تھوڑی سی تکلیف تھی، تھوڑی سی دیر کے بعد ہمیشہ کی انہوں نے شفا پا لی۔ اس لیے آپ جتنے بھی آئے ہیں اس یقین سے رکھیں کہ اگر ان معصوم بچوں کو رب نے اتنی موذی مرض کے بعد بھی شفا عطا فرمائی تو بھلا آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس دروازے سے کبھی خالی جایا نہیں کرتے۔ لیکن وہ نہیں جاتا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جس کے سینے کے حضور کی محبت ہوتی ہے، رب کا خوف ہوتا ہے۔ اب یہ بچے ان کے والدین سے کیفیت پوچھ سکتے ہیں کتنے وہ خوش ہیں، کتنی طبیعت کے اندر خوشی ہے۔ میں وہ بات کہتا ہوں جس کو ضمانت سے کہتا ہوں، یہ حسن ابدال سے ہیں، پوری دنیا لائیو دیکھ سکتی ہے۔ حسن ابدال قریب میں کوئی بھی رہنے والا ان بچوں کو جانتا ہوگا، ان کے خاندان کی فیملی کو جانتا ہوگا۔ اب یہ ان بچوں کے چہرے بتا رہے ہیں، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ بچے کل تک تکلیف میں تھے، آج جب یہ تکلیف سے دور ہوئے تو وہ غم زدہ چہرے، وہ پریشان حال چہرے، وہ تکلیف دے چہرے آج خوشی سے جگمگا رہے ہیں۔ اس لیے درد دل ہی بڑی بات ہوتی ہے انسان کے اندر، جب وہ انسان کا لانے کے قابل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سینے کے اندر درد دل ہوتا ہے، اور جس سینے کے اندر درد دل ہوتا ہے یقین کیجئے وہ میرے رب کو بڑا پسند ہوتا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تیری اس مہربان ماں سے جسے تیرے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے،
جسے تجھ سے جدا ہونے کا غم ہوتا ہے اس سے میں 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں جو میرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے دربار علی بلاوڑہ شریف میں انسانیت کا درد رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سوئی اور دھاگے کا کام نہیں کرتے، وہ سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں، وہ کینچی کا کام نہیں کرتے ہیں۔ یہاں ٹوٹے ہوئے دل آتے ہیں، تکلیف زدہ دل آتے ہیں، پریشان حال لوگ آتے ہیں، تو حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے رب نے شفا عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کو شفا دی، اسی طرح آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو نیچے حالوں میں ویل چیئر اسٹریچر میں معذور ہیں، کسی کے آسرے میں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو پیغام سب سے بڑا پیغام، اور آپ اور ہم نے مل کے یہ پیغام پہنچانا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم۔ بس یہی پیغام، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو نیچے حالوں میں ویل چیئر اسٹیشن پہ مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں فون نمبر میں لا لیجئے، تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا۔ اس یقین، اس عقیدے کے ساتھ جہاں بھی آپ میری آواز آپ کی سماعتوں کی نظر جا رہی ہے، اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، شفا من جانب اللہ ہے۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ اب دوسرے دم کے لیے نیچے حالوں میں ویل چیئر اسٹیچر کے مریض ان کے قریبی رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں۔ آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرے خاص دم میں وہ بھی شامل ہو۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نمبر ملا لیجئے، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔
تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علی پلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علی پلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی. بلغ اللاوے کمال ہی، کشفت جاوے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ ہی. کی محمد سے وفادی نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح قلم تیرے ہیں. انشاءاللہ تعالی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو 18 مارچ کو انگلینڈ کی سرزمین برمنگم میں ہو رہی ہے، ہر شمع رسالت کا پروانہ، ہر تاجدار ختم نبوت کا دیوانہ ایک ہی صدا پکارے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. جو مراد ہے وہ دل میں رکھے میرے. آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.